عزیز دوستو، ہندوستان کی اصطلاح کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے چند موضوعات پہلی ویڈیو میں شامل ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے والے ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ جن لوگوں نے اس ویڈیو نہیں دیکھی وہ اسے ضرور دیکھیں۔ ہند کا لفظ پہلی صدی قبل مسیح میں استعمال ہوا۔ پہلی صدی عیسوی میں جب عرب ہندوستان تجارت کے لیے آئے تو انہوں نے دریائے سندھ سے مشرقی طرف تمام علاقہ جات کو ہند کہا۔ پھر اس لفظ کا اصل استعمال فارسی زبان سے ہوا۔ فارسی میں یہ لفظ ہند سے ہندوستان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ لفظ قدیم فارسی لفظ ہندو سے لیا گیا، جو خود سنسکرت کے لفظ سندھو سے نکالا ہے، جس کا مطلب وہ علاقے جو دریائے سندھ کے پیچھے آتے ہوں۔ تاہم اس طرح یہ لفظ جدید فارسی میں ہندو اور اس کے ساتھ ستان یعنی جگہ کے مجموعے سے ہندوستان جنم پا گیا۔ پرانے زمانے میں چینی زبان میں ہندو کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس لفظ کو بالکل سرکاری وجود مغل سلطنت کے دور میں ملا، یعنی مغل شہنشاہ نے اپنی سلطنت کو ہندوستان کا نام دیا۔ بھارت دنیا میں 7واں سب سے بڑا ملک ہے۔ ہندوستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا مسکن رہا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے قافلے اسلام کے فروغ و استحکام کے لیے ہند کی سرزمین پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جنت سے تشریف لائے۔ ساتھ ہی کائنات کی جان، وجہ تخلیق کا کائنات، کارخانہ قدرت کے عظیم شاہکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان آیا۔ یہاں مراد وہ ہندوستان ہے جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور ایک چھوٹا سا حصہ چین اور اس کے ساتھ برما کا ایک چھوٹا سا حصہ ہندوستان میں شمار کیا جاتا ہے۔ علامہ عبدالرزاق بطرالوی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔ حسان الہند مولانا سید غلام علی آزاد بالگرامی رقم طراز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے۔ کسی نے ہندوستان کے وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سمندر موتی ہے، اس کے پہاڑ یاقوت ہے، اس کے درخت عود اور پتے عطر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود، کرن پھل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے۔ وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ اس کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ پھر ملیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔